السلام علیکم. بیٹھ جاؤ. تھک گئے انصار میں؟ چلو مشہود کھوکر. پیارے حضور. جی. اچھا آخری 15 سال کے ہو رہے ہیں؟ ہاں جی. یہ آخری کلاس ہے؟ ہاں جی. ٹھیک. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. جزاك الله. دانیال ادریس ترجمہ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیات 19 تا 20 کی تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دھتکار ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا. بس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی اور بہت سے اموال غنیمت بخشے جو وہ حاصل کر رہے تھے. اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. جزاک اللہ. English translation. Fatawul Wadud. Pyare Hazur, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. The verses recited before you have been taken from Surah Al-Fath, chapter 48, verses 19 to 20. The translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. Surely, Allah was well pleased with the believers when they were swearing allegiance to thee under the tree, and He knew what was in their hearts, and He sent down tranquility on them, and He rewarded them with a victory near at hand, and great spoils that they will take, and Allah is mighty, the wise. Jazakallah. اچھا. السلام علیکم پیارے حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جزاك الله. نبید اسلام ترجمہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین میری صدی کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. اوکے، آ جاؤ پھر. طلحہ گل لبید ہو گیا نا. طلحہ گل سب آ جاؤ. Assalamu alaikum. Hazrat Imran bin Hussein, may Allah be pleased with him, narrates that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, "The best amongst you are the people of my generation, then those who are near to them, then those who are near to them, then those who are near to them." ناصر کناڈو Nazm. They're going to recite English poem or Urdu? Acha? Do you understand it? No. You are going to say something which you don't understand. Huh? Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں جو پیس بھی ڈال جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. سنیں گی ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم. بس ایک تیرے حضور میری
سارے اطاعت جھکائیں گے ہم بس ایک تیرے حضور میری سارے اطاعت جھکائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. MashaAllah. You have done well. You should know the meaning of it as well. اچھا انگریزی ترجمہ ہوگا دانیال ہارون صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the sake of your love, O my beloved, we will endure every hardship. Never shall we leave your side, nor shall we turn away from your threshold. Even if we were to be crushed for the crime of your love, we would deem it as the light of our eyes, and never shall we allow our hearts to hold any grievances. We will not listen to anyone other than you, nor shall we be deceived by their ploys. In your presence alone shall we bow our heads in obedience. Jazakallah. خلفائے راشدین کا تعارف. حضرت ابوبکر ثاقب محمود. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. خلفاء راشدین کا مختصر تعارف بزبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت تامہ رکھنے والے عارف باللہ بڑے حلیم متابع اور نہایت مہربان فطرت کے مالک تھے اور انکسار اور مسکینی کی وضع میں زندگی بسر کرتے تھے. بہت ہی عفو و درگزار کرنے والے اور مجسم شفقت و رحمت تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے. آپ کا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا اور آپ کی روح خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیوست تھی، اور جس نور نے آپ کے آقا و مقتدی محبوب خدا کو ڈانپا تھا اسی نور نے آپ کو بھی ڈانپا ہوا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لطیف سائے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپے ہوئے تھے. زخم. اچھا حارث احمد کھوکر. حضرت عمر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہوتا، اور جو صاحب و رائے ہونے میں عظیم و شان اور جن کی رائے کئی مقام پر قرآن کے موافق ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ ملہم اور محدثین سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انواری الہی دیے گئے، سو وہ خدا کا محدث بن گیا، اور خدائے رحمان نے اس سے برگزیدوں کی طرح کلام کیا. اس کی خوبیوں سے دفاتر پرے ہیں اور اس کے فضائل بدر انور کی طرح زیادہ روشن ہیں. بس آفرین ہے اس پر اور اس کی کوشش اور جدوجہد پر. وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین خود تھا. جزاک اللہ. اچھا سید زین احمد. حضرت عثمان. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال خدمت دین کے لیے وقف تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئے.
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں پختہ بنوایا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافیہ خوب ملتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ اصل یہی ہے کہ ہر عمر کے مراتب ہوتے ہیں۔ بعض آدمی شبہ کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کہلاتے تھے، انہوں نے کیوں مال جمع کیا؟ یہ ایک بیہودہ شبہ ہے، اس لیے کہ وہ مہاجن نہ تھے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس غنی کے کیا معنی ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مال خدمت دین کے لیے وقف ہو وہ اس کا نہیں۔ اس نیت اور غرض سے جو شخص رکھتا ہے وہ اپنے لیے جمع نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کا مال ہے۔ جزاک اللہ۔ پلیز دعا پہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت علی اسکندر علی۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور برگزیدہ انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تقوی شعار، پاک باطن اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے ہاں سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور آپ قوم کے برگزیدہ اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ خدائے غالب کے شیر، خدائے مہرباں کے جواں مرد، سخی پاک دل تھے۔ آپ ایسے منفرد بہادر تھے جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، خواہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو۔ آپ نے ساری عمر تنگ دستی میں بسر کی اور نوع انسانی کے مقام زہد کے انتہا تک پہنچے۔ آپ مال و دولت عطا کرنے، لوگوں کے ہم و غم دور کرنے اور یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کی خبر گیری کرنے میں اول درجے کے مرد تھے۔ سر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8۔ اچھا، بس ابھی ساتھ دے جاؤ گے گھر؟ بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، اب کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو بتاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم بار حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو پسند کرتے ہیں پھر بری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ بری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے، تبھی تو اس نے اچھی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ تم سے میں پیار کرتا ہوں، یہ اچھی چیزیں ہیں، ان کو کرو گے تو میرا پیار اور بڑھ جائے گا، اس لیے تم بری چیزیں نہ کرو۔ دیکھو میں کتنی چیزیں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں کھانے کو دیا، تمہیں پینے کو دیا، تمہیں کپڑے دیے، تمہیں پڑھنے کے لیے اسپیشلٹیز دیں، تمہیں اور بہت ساری چیزیں دیں، نعمتیں دیں۔ اس کے باوجود میں تم میری ناشکری کرتے ہو اور میری باتیں نہیں مانتے اور بری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں کس طرح تمہیں پیار کر سکتا ہوں؟ بری چیزیں بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، تم بھی اللہ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اس کے پیار کا جواب دیتے ہو کہ نہیں؟ ہیں؟ اب تم کسی سے پیار، اماں ابا سے پیار کرتے ہو ہیں، یا اماں تمہارے سے پیار کرے اور تم کو اماں کا کہنا نہ مانو، چینگ چاں کرتے رہو ہیں؟ انہیں کہیں پڑھائی کرو، تم کو نہیں میں تو آئی پیڈ دیکھنا ہے، وہ کہیں اچھا یہ کام کرو، تم کو نہیں میں نے وہ گندا کام کرنا ہے، تو اماں تمہیں پیار کرنے کے ساتھ ساتھ پٹائی بھی کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پٹائی نہیں ہوتی، لیکن پٹائی ہو جائے تو گرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، تم ان کو مانو تو میں پیار اور زیادہ کروں گا، ہیں؟ تم شکر کرو میں اور زیادہ تمہیں بڑھاؤں گا اپنی نعمتوں میں، ہیں؟ اور اگر نہیں بری چیزیں کرو گے تو پھر تم شیطان کی باتیں ماننے والے ہوگے، پھر میں تمہیں سزا بھی دوں گا کبھی کبھی، پھر جس طرح اماں چپڑ مار دیتی ہے اللہ تعالیٰ بھی مار دے گا، ٹھیک؟ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ میرا نام ہے ارمان اور میرا سوال تھا کہ آپ جب چھوٹے تھے آپ کی فیوریٹ سپورٹ کیا تھی؟ فیوریٹ سپورٹ؟ جی میں کوئی اچھا سپورٹ کھیلنا، بہرحال میں بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ذرا بڑا ہوا تو پھر خدا ملامتی میں ہال میں بیڈمنٹن کا انتظام ہو گیا تو پھر بیڈمنٹن کھیلنے جایا کرتا تھا، لیکن عموماً میں نے کرکٹ ہی کھیلا ہے۔
ٹھیک. کھڑے ہو جاؤ, وہ اینکوں والے کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. آپ ہر روز کام کرتے ہیں اور ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا, تو آپ اتنے فریش کیسے کون کہتا نہیں ملتا رہے؟ میں سوتا بھی ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں بیٹھتا بھی ہوں, آپ آفس میں میں خبریں بھی سنتا ہوں, میں آفس میں کام بھی کرتا ہوں اور باقی کام بھی کر لیتا ہوں. جو نیند ہے وہ بھی اپنی پوری کر لیتا ہوں, اور جتنی نیند ہے پوری کر کے فریش ہو جاتا ہوں. اصل میں دماغ کی سوچ ہے, اگر آدمی سست ہو جائے, نہیں میری نیند نہیں پوری ہوئی, میں نے ابھی اور سونا ہے, میں نے سستی کرنی ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تم بتاؤ کہ تم نے اتنے گھنٹے سونا ہے اور پھر اس کے بعد فریش ہو جاؤ کہ میں نے اب کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور شکل ہمیشہ مسکراتے رہو. اگر ہمیشہ مسکراتے رہو گے نا تو تم فریش رہو گے. اگر تم منہ بسورتے رہو گے, کر کے بیٹھے رہو گے, تو تم فریش نہیں نظر آؤ گے, ٹھیک. جو تمہارے پیچھے بیٹھا ہے اس کو دے دو. پیارے حضور, میرا سوال ہے, جو آج کل کرونا وائرس ہے وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ یا آزمائش بنائے؟ پتہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. پنشمنٹ تو ہر بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلائی ہوتی ہے نا, اس سے بچنا چاہیے. جو پینڈیمک ہو جائے, ایپیڈیمک ہو جائے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, مطلب ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور استغفار بھی کرنی چاہیے. اور باقی مختلف بیماریاں اس زمانے کی آفات ہیں. تو انسان اب اتنا قریب ہو گیا ہے, جہازوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے, ایئرپورٹ پہ کرونا وائرس پھیل گیا ایک بندے کے ذریعے سے, وہ شہر میں گیا اس کے ذریعے سے پھیل گیا. اب ایک شپ آ رہا تھا, کروز شپ, اس کو ہی انہوں نے فلوٹنگ ہاسپٹل بنا دیا ہے. اس میں کہتے ہیں اس میں بھی 14-15 کیسز ہو گئے اب تک, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر ان کو رکھا, باقیوں کو جن کو نہیں ہے ان کو بھی ہو جائے گا, اس لیے اب ان کو نکال رہے ہیں اس میں سے جن کو وائرس کا پتہ لگتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے, اگر یہ ہے کوئی آفت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں, اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ ویسی جس طرح عام بیماریاں پھیلتی ہیں بعض عارضی طور پہ ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ مارچ تک ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک. اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کوئی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. مجھے تو نہیں پتہ, کسی کو پتہ ہوگا تو بتا دے, ٹھیک. ہاں کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے پوچھنا تھا, ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے ناراض ہے یا وہ ہم کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے اگر تم اچھی باتیں کرتے ہو اور گندی باتیں نہیں کرتے اور فضول باتیں نہیں کرتے, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتوں کی طرف پھیرا ہوا ہے, تو خوشی ہوگا تو اچھی باتیں کرتے ہو نا. اور اگر تم بری باتیں کرتے ہو, لڑائی جھگڑا جھوٹ, گندی باتیں, لغو باتیں, برے دوست, گندی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہو یا ٹی وی دیکھتے ہو, فضول پروگرام, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا. نشانی بھی دکھاتا ہے, وہ ہم کو نشانی بھی دکھاتا ہے کہ وہ نشانی کیا دکھانی ہے, ہر ایک کو نشانی دکھاتا ہے. یہی تمہاری نشانی ہے کہ تم برائیوں سے بچو. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم برائی سے بچو, میں تمہیں انعام دوں گا. اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں تمہیں نشانیاں دکھا دے تو تم تو پھر یہیں انعام مل گیا, اگلے جہان میں کیا ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ تم نیک کام کرتے رہو, تو اگر تمہیں میں تمہارے اکاؤنٹ میں نا کریڈٹ کرتا جاؤں گا تمہاری نیکیاں. اور پھر جب آخری زندگی, اصل جو زندگی وہ ہے نا جو لمبی زندگی ہمیشہ کی, جو اگلے جہان کی زندگی ہے, تو وہاں جا کے تمہیں پھر تمہارے اکاؤنٹ میں سے سارے نکال کے تمہیں 7 اسٹار جگہ مل جائے گی جنت میں. آگے ہاں کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ذیشان علی شریف ہے اور میرا سوال ہے, جامعہ جانے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا جامعہ جانا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے جامعہ جانے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی. داخلہ لینے کے لیے؟ ہاں جی. اچھا, تمہیں قرآن شریف پڑھنا آنا چاہیے اچھی طرح, اچھا. نماز کا ترجمہ آنا چاہیے اچھی طرح, اور تھوڑا دینی
نالج بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو داخلہ مل جائے گا, اس کے بعد باقی پڑھائیاں وہ کرا دیں گے, ٹھیک. جزاک اللہ. تو کھڑے ہو, ہاں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ مولوی, گرے یس. میرے پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, لائر بننا ہے. لائر بننا ہے؟ اچھا, میں تمہیں یہی مولوی کہتی ہے. چلو اچھا, ہاں ٹھیک ہے, سوال کرو. میرا سوال یہ ہے, ہم احمدی دجال کے بارے میں کیا بلیو کرتے ہیں؟ دجال کے بارے میں جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جھوٹی باتیں بتائے اور جھوٹ کی طرف لے کے جائے اور اچھے طریقے سے اٹریکشن دے کے تمہارے سے غلط کام کروائے, وہ دجال ہے, ٹھیک ہے. اور بعض مذہب والے بھی جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور بھی اس نے یہ کام کیا, یہ کہ جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں عیسیٰ کی طرف. حالانکہ عیسیٰ نے کوئی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. وہ بھی جھوٹی باتیں کرنے والے جو کہتے ہیں ہمیں, وہ بھی دجالی باتیں کرتے ہیں. تو ہر چیز جو تمہیں غلط طریقے سے غلط کاموں کی طرف لے کے جائے اور بڑی اٹریکشن دے کے لے کے جائے, وہ دجالی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. جھوٹ ہیں, وہ سب جھوٹ ہیں, شیطانی باتیں ہیں, وہ سب دجالی باتیں ہیں. جو شیطان کرتا ہے وہی دجال کرتا ہے. ہاں, تو آخر میں کھڑے ہو جاؤ. عامر, تمہارا نام عامر ہے؟ اچھا, السلام. میرا سوال ہے کہ شیطان کو کس نے بنایا ہے؟ شیطان کو کس نے بنایا؟ ہاں جی. شیطان کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے, ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں, ان پہ عمل کرو گے تو جو میرے فرشتے ہیں تمہیں یہ بتایا کریں گے اچھی باتیں. یہ باتیں بری ہیں, جو تمہیں یہ بری باتیں بتائے گا وہ شیطان ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے شیطان کی بات نہ ماننا, ٹھیک ہے. تو کوئی جسم نہیں ہے, کوئی تمہاری طرح کا کوئی باڈی نہیں ہے شیطان, بلکہ ہر خیال, گندا خیال ہے, برا خیال جو ہے وہ شیطان ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے. جسمانی خون کی نالیاں ہیں نا, بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے نا, اس میں شیطان دوڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی وقت بھی شیطان غلط خیال کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس لیے بچ کے رہنا بری باتوں سے, اور اچھی باتیں کرو تاکہ تم شیطان سے بچے رہو, ٹھیک ہے. شیطان کوئی باڈی نہیں ہے جس کو تم بنانا ہو تو ہو جائے. ہر خیال, برا خیال, گندا خیال شیطان ہے. کھڑے ہو جاؤ. میرا نام شہریار باجوہ ہے. اچھا, فرماؤ شہریار باجوہ صاحب. اور میرا سوال ہے کہ جو بھی آنسر نے حکم دیے ہیں ان پہ تم عمل کرو, ہیں تو وہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے, ٹھیک. چلو کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عاطف ہے. میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کی معافی مانگتا ہے اور پھر سے وہی غلطی کرتا ہے, اللہ میاں اس کو معاف کرتا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غلطی کرتے ہو اور معافی مانگتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. پھر اگر تم جان بوجھ کے وہ غلطی دوبارہ نہیں کرتے, بہت بڑی غلطی, چھوٹی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تو معاف کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی غلطیوں میں پکڑنے لگے نا, پھر ساروں کو پکڑ لے, کوئی بھی پاک نہیں غلطیوں سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر جان بوجھ کے تم نے غلطی نہیں کی اور بھول کے غلطی ہوگی تمہارے سے دوبارہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلطی, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن ہر دفعہ تم معافی مانگو پھر ہر دفعہ غلطی کرتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حد رکھی ہوئی ہے, ہیں. وہ کہہ رہا اس کو تو عادت ہی پڑ گئی ہے, غلطیاں کر کے سمجھتا ہے معاف کر دوں گا تو مجھے معافی مانگتا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا بھی ہے, رحمان ہے, تو وہ رحم کرتا ہے. اگر معافی مانگو تو
تو جب اسے مانگو دلو، اس کی رحیمیت کو پکارو، اس کی استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور پھر انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے پھر اس غلطی سے بچے بھی. ٹھیک ہے، ہر قسم کے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کو بھی چاہیے نا پھر جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ سے پھر پیار کا سلوک کا تعلق رکھے نا، اور وہ غلطیاں نہ کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ غلطیاں ہوتی بھی نہیں، ان کو پکڑتا بھی نہیں. جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا شرک ہے، شرک ہے، ایسے کوئی گناہ ہے، غلطی ہے جو میں معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا اس کی. تم کو وہ 2-3 خدا بنا لو، ٹھیک، یا کسی چیز کو اللہ سے بڑا سمجھ لو، تو بہت بڑی غلطی ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر تم کسی سے پیار کرتے ہو، کوشش یہی کرتے ہو نا کہ تم اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ بھی تمہارے سے خوش رہے، تمہارے اماں ابا بڑے لوگ ہیں، تو پھر اللہ میاں سے بھی اسی طرح تعلق رکھو تاکہ جس طرح اماں ابا کو خوش رکھتے ہو اللہ میاں کو خوش رکھو. جی ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے انتصار احمد. اچھا ماشاء اللہ، تم نے لگایا نہیں ہوا نام اپنا. میرا سوال ہے کہ تمہارا نام کہاں ہے، کارڈ کہاں ہے نام کا؟ پاس نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں. اچھا بغیر پوچھے آ گئے ہو؟ نہیں میں نے. اچھا اچھا. میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کیا گانا میں؟ ہے گانا ہاں کیسے ٹائم اسپینڈ کیا تھا؟ گانا میں کیسے گانا میں تو جتنا کام ہوتا تھا، کبھی اسکول میں یا فارم پہ، جتنا فارم پہ کام کیا، اسکول میں کام کیا، اس کے بعد فارغ ہوتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر اور دوستوں میں بھی بیٹھتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایکسٹرا کام بھی وہاں کرنا پڑتا ہے. گانا میں جب ہم تھے نا تو کنسٹرکشن بھی خود ہی کروانی پڑتی تھی. میں اسکولوں میں یا فارم پہ کام کیا تو وہاں فارم کے بہت سارے کام خود کرنے پڑتے تھے. بعض دفعہ تو صبح سے لے کے شام تک کام ہوتا تھا. بعض دفعہ وقت مل جاتا تھا تو پھر ٹی وی تو وہاں تھا کوئی نہیں ہمارے پاس، ریڈیو بھی کوئی نہیں تھا ہاں کہ ہم بیٹھ کے کوئی خبریں سنتے یا فضول پروگرام دیکھتے سنتے. ٹھیک ہے. بجلی بند ہو جاتی تھی، بجلی تو ہوتی کوئی نہیں تھی، کیروسین لیمپ ہوتا تھا، تو اس میں ہم نے کیا کرنا تھا، رات جلدی ہو جاتی تھی، سو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تمہاری طرح نہیں رات 12 بجے تک وقت ضائع کریں اور ٹی وی پہ بیٹھے رہیں. اماں کہہ جاؤ سو بچے، اور تم کو نہیں ابھی میرا یہ پروگرام آ رہا ہے، یہ دیکھ لوں میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. لقمان میاں کیا کہتے ہو؟ میرا سوال ہے کہ اگر غیر احمدی کی مسجد میں جاؤ، غیر احمدی کی مسجد میں جاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں نہیں لاؤ؟ کیوں نہیں لاؤ؟ بات یہ ہے کہ پہلے احمدی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر غیر احمدیوں نے مخالفت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو روکا، لوگوں کو روکا کہ احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی نہیں پڑھنی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، غیر احمدی نہیں مانتے. ہم کیا مانتے ہیں مسیح علیہ السلام کو؟ ہم مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں نبی بنا کے بھیجا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلانے والا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں نا دنیا دوسروں کو، اس لیے ہم نے مشن کھولے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم افریقہ میں بھی جا کے تبلیغ کرتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی ہیں. غیر مسلمانوں کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو احمدی نہیں بناتے، ہم مسلمان بناتے ہیں. ٹھیک. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو امام مہدی بنایا اور وہ دوسرے جو مولوی ہیں غیر احمدی، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتے، تو کیا ہماری غیرت اتنی بے غیرت ہے ہم کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جس کو جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرتا ہے. یہ امام جو مسجدوں کا ہے ان کو تو لوگوں نے امام بنایا نا. ٹھیک ہے. مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرتا ہے اس کے پیچھے ہم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں پڑھتے.
ٹھیک ہے. کہ میری مما کی میں نے کہنا تھا کہ میری مما کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہنا تھا کہ میری مما کی دعا کرنا. طبیعت خراب ہے. اچھا اللہ فضل کرے. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ اپنے امی ابو کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا چاہیے؟ جی ان کی باتیں مانو. اللہ میاں نے تو یہی کہا ہے ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ماں باپ کی عزت کرو ہیں, ان کی باتیں مانو. نیک باتیں وہ کہتے ہیں تو مانو ہیں. وہ تمہیں بری باتیں تو نہیں کہتے, نہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں نا. جی یہی کہتے ہیں نماز پڑھا کرو. ہاں جی تو پڑھ لو, اللہ میاں بھی خوش ہو جائے گا, ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر تمہیں عادت بھی پڑ جائے گی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی. تمہیں یہ کہتے ہیں نا وقت پہ کھانا کھایا کرو, جی کھانا کھا لیا کرو, تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر تمہیں یہی کہتے ہیں نا پڑھائی کیا کرو, اسکول کے جا کے ہوم ورک کر لو. تو اچھی بات ہے, تم ہوم ورک کرو گے تم ہوشیار ہو جاؤ گے, ترقی کرو گے. وقفے نہ ہو تو ہمیں تو وقفے نہ ہو, اچھے پڑھے لکھے لائق بچے چاہیے نا, تو ترقی کریں تو تم اچھے بچے بن جاؤ گے. تو یہی سلوک ہے ماں باپ سے. ٹھیک ہے. ہاں کبھی اللہ میاں نے قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ کبھی تمہیں ڈانٹ دیں تو ان کے سامنے بولنا نہیں ہے, چپ کر جاؤ, اف نہیں کہنا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ریوارڈ دے گا. ٹھیک ہے, تمہیں ثواب مل جائے گا. چلو اپنے ساتھی کو دے دو, میکائل کو. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. My question is that what is the most powerful weapon in the world in your opinion? The media or a weapon of mass destruction? Media or weapon of mass destruction? The most powerful weapon is prayers. You pray to Allah, bow before Him, and then ask His help and guidance. And He can remove and He can protect you from all the weapons, whether it is media or mass destruction. And in the worldly way, yes, mass destruction, atom bomb or hydrogen bomb, they are very lethal weapons. They can destroy the whole world. تو ماس جب میڈیا جو ہے it plays another role. It pollutes the minds of the people, and it can guide you on the wrong side. So everything has its own role, right? But the best thing is you try to seek Allah's help, Allah's guidance, and pray to Him that Allah Ta'ala save you from all these bad things and all those weapons which the world has made and created, right? ہاں جی کھڑے ہو جاؤ, تم کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم حضور, میرا نام ہے نبیل محمود حیات, and my question is what does Allah do to help you in your daily life? اچھا, so he helped me in managing my time so that I complete all my work, all my responsibilities. I try to do it, and I hope I try to finish it, because I have a pile of letters from the people and pile of letters from different missions, and there are so many files. Then I do see them and then give notes on them, and then if I see and think that I can do it without Allah's help, I can never, because the number is in thousands. So this is how Allah helped me in managing my time. So when I see a letter, just in one glance I can just see the subject matter of it, which an ordinary person cannot read so fast. Right? Okay. This also depends on the practice. This is how I did. So if you repeatedly do something, then Allah help you. And apart from that, there are so many other things, prayer and other things. Yes, Allah, this is how. Anyway, the basic thing is Allah helps me in managing my time. Without His help, I cannot do it. آگے کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام آکاش احمد ہے. آکاش احمد ہے جی. اچھا ماشاء اللہ, فرماؤ کیا کہتے ہو آکاش احمد؟ سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہوئے گا؟ لگتا کیا ہے,
اور اس وقت تو اب ہر ایک کو لگنے لگ گیا. بہت سارے جو دنیا والے ہیں, اینالسٹ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, جو پہلے کہا کرتے تھے کہ تم بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہو, پیسمسٹک ہو, تم یوں نہیں ہونا, یوں نہیں ہونا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں چانسز تو لگ رہے ہیں ورلڈ وار کے, تو ظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ بڑھو. اور جب جنگ کے بعد کے جو باقی رہ جائے گا نا کیا حالات ہوں گے, اس وقت پھر لوگوں کو خدا یاد آئے گا. پھر تم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے, تبلیغ کرو کہ اللہ ہے اور اللہ سنتا ہے, اور اللہ کو کس طرح ہمیں یاد کرنا چاہیے, کس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. آخر میں کھڑے ہو جاؤ. چلو. یس. میرا سوال تھا کہ اگر تو آپ وقف نو نہیں ہو, آپ پھر بھی مربی بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. وقف نو میں جامعہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو وقف نو نہیں ہیں, مربی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں مربی بنوں. ہیں؟ مربی بنوں. تم مربی بننا ہے؟ اچھا, بن جاؤ. اور تمہارے ساتھ بیٹھا ہے موٹا آدمی, اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور. ماشاء السلام. تم رگبی کھیلتے ہو؟ جی. رگبی کھیلتے ہو؟ جی. تو تم یوں مار کے گرا دیتے ہو گے لوگوں کو, جی, ہے نا؟ پہلوان جی ہو. ہاں. میرا سوال تھا کہ آپ کی فیوریٹ کنٹری کون سی ہے؟ فیوریٹ کنٹری پاکستان, جہاں میں پیدا ہوا, اب اور UK جہاں میں رہتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ ہر ایک اپنا اپنا, دیکھو اپنا اپنا ہر ایک کا اپنی اپنا مقام ہے. قادیان ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ہے. اس سے بڑھ کر مکہ ہے جہاں وسلم پیدا ہوئے, اور پھر مدینہ ہے جہاں وسلم ساری عمر گزاری ہے اور وہاں مدفون ہوئے. تو ساری جو شہر ہیں ان کے اپنے اپنے مقام ہیں, لیکن ملکوں کے حساب سے تو اپنا ملک ہی پسند ہوتا ہے نا ہر ایک کو. تو میں پاکستان, پھر اب یہاں رہ رہا ہوں تو UK کا شہری ہوں, تو یہیں پسند ہے. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ ہم برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی. تمہیں پتہ ہے برائی کیا ہوتی ہے اور اچھائی کیا ہوتی ہے؟ جی. پتہ ہے نا؟ ہاں جی. جب تم کچھ برائی کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ بری چیز ہے. جی. جو اچھی بات کرو تمہیں پتہ ہے یہ اچھی چیز ہے. جی. بس پھر جو تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز بری ہے تو اس کو نہ کرو, ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے رکھے اس بری چیز سے. ٹھیک ہے, اور پھر جب تم ایسے ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اور کوشش کر کے بچتے رہو گے نا بری چیزوں سے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی, اچھی چیزیں کرنے کی توفیق دے گا, اور پھر تمہیں بری چیزوں کی طرف کبھی توجہ بھی پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ شروع کرو. جماعت کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو سکتا ہوں؟ جماعت کے ساتھ تم اٹیچ نہیں ہو ابھی تک؟ ہیں کیسے اور میں اٹیچ ہو سکتا ہوں؟ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ جی. اللہ میاں سے دعا کیا کرو اللہ میاں تمہیں مزید اٹیچ کرے. اچھا. اور جماعت کے کام کرنے کی کوشش کیا کرو. اچھا, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ہاں, تم کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے جو جمعے کے دن پر ظہر پر ہم سورہ فاتحہ اور تلاوت اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم جو جمعے کی جو نماز ہے وہ اونچی پڑھتے ہیں. تو اور ایک بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیں آن وسلم نے کر کے دکھایا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس طرح ہم کرتے ہیں. نمبر 1. تو سوال تمہارا یہ کیوں نہیں ہے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جمعے پہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ ہیں, پڑھتے ہیں نا. اور پھر یہ ہے کہ اس لیے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہوتا ہے, اس لیے جمعہ کے خطبے کے دوران بھی خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے, وہ نماز کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی کو چپ بھی کرانا ہے تو یوں کر کے چپ کراؤ, بولو نا. تو دوسرا یہ ہے کہ جمعہ والے دن پھر کا ایک خاص اہمیت ہے, ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس خوشی کے موقع پہ تم یہ تلاوت کرو. لوگ یہودیوں نے کہا, جب ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ
یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگر ہیں یہ جو ہے ہمارے پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم جمعہ مناتے ہیں، جمعہ عید کا دن ہی ہے. عید والے دن بھی ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اونچی پڑھتے ہیں نا، ہاں باقی دنوں میں اپنے اپنے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جمعہ کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، اور اس میں 2 رکعتیں بھی کم کر دیں خطبے کی وجہ سے. ثاقب محمود. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا پر شرک نہیں کبھی معاف کرے گا. تو یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور آئیڈلس کو بھی ورشپ کرتے ہیں، کیا ان کو کبھی معافی نہیں ملے گی؟ اچھا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے نا وہ تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا اور شریعت کامل ہو گیا، جو تمہاری نعمتیں ہیں وہ کامل ہو گئی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اس لیے خوشی میں. اچھا، آئیڈل جو ورشپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کی بہت بڑی سزا ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن آن صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم جو ہے بالکل خالی ہو جائے گی، ہیں جب ہر ایک اپنی اپنی سزا جو مل جائے گی نا ہر ایک کو، اس کے بعد پھر ساروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا، کوئی بات نہیں سنے گا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہوا اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، تو بخش بھی سکتا ہے. لیکن بہرحال یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم جو شرک کرتے ہو نا، شرک ایسا جرم ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملنی ہے. باقی جرم کرتے ہو تم تو ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا اگنور کر دوں گا، کوئی نہیں، چلو اس کو نہ دو، چھوٹی سزا دے دو، جنت کے تھوڑے سے درجے میں ڈال دو یا کچھ. لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی، اس سزا میں سے گزریں گے، اپنی جیل کاٹیں گے، انہیں جو جہنم کی پریزن ہے اس میں جائیں گے، پھر معاف کر دوں گا. ہاں اچھا، میرے نانا ابو دعا. اچھا، اللہ فضل کرے. چلو اللہ حافظ، السلام علیکم.